کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے سن 1818 میں سعودی عربیہ کے ایک کنگ کا سر قلم کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں تمام لوگوں کو یہ میسج دینا چاہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے سعودی عربیہ کے کنگ کا جو سر قلم کیا تھا وہ بلا کسی وجہ کے کیا تھا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سنا خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو کے ریئیکشن دینے آ رہے ہیں RH نیٹورک ان کا چینل کا نام ہے، ان کا چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو دوستوں اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستوں آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آج کی ویڈیو سعودی عرب اور سلطنت عثمانیہ سے لے کے ہے۔ دوستوں حال ہی میں BBC نیوز کوئی امریکہ کا بہت بڑا چینل یا جو بھی ہے معاملہ، تو سن 1818 میں سلطنت عثمانیہ کے ایک بادشاہ نے سعودی عرب کے کنگ کی گردن کاٹ دی تھی۔ استنبول میں اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ کیوں اتارا تھا، کیا وجہ تھی، یہ سب جانیں گے ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ جو جھوٹی افواہیں یا جھوٹی خبریں جو پھیلاتے ہیں لوگ، بس پھیلاتے ہیں، ان کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے، سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ کو ظالم دکھانے کے لیے یا کچھ بھی کر سکتے ہیں، پروپیگنڈا چلا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آئیے اس ہم پوری سچائی جانتے ہیں کہ آخر کیا سچائی ہے، کیوں سر کاٹا گیا تھا، کیا وجہ تھی، یہ سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ تو ویڈیو کو آپ دوستوں اینڈ تک ضرور دیکھیے، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہوئی ہے اور یہ جانکاری بھی سچی ہے کہ آپ لوگوں کو سچ پتہ چلے گا کہ آخر اس سر کاٹا تھا تو کیوں کاٹا تھا، کیا وجہ تھی، اس سعودی عرب کے کنگ نے کیا ایسا کیا تھا جو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ نے اس کا سر کو کاٹا، اور مسجد حیات صوفیہ کے باہر اس کی لاش کو 3 دن تک لٹکانے کا آرڈر بھی دے دیا تھا۔ تو چلیے آئیے بنا دیری پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ دوستو ابھی 1-2 دن پہلے ہی BBC ہندی کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی ہو اور زیادہ تر لوگوں نے نہ دیکھی ہو۔ اس رپورٹ میں BBC نے بتایا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے سن 1818 میں سعودی عربیہ کے ایک کنگ کا سر قلم کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ BBC نے اپنی رپورٹ میں تمام لوگوں کو یہ میسج دینا چاہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے سعودی عربیہ کے کنگ کا جو سر قلم کیا تھا وہ بلا کسی وجہ کے کیا تھا، یعنی وہ سلطنت عثمانیہ کو ایک ظالم کے طور پر پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ دوستو جہاں ایک طرف پچھلے کچھ مہینوں سے مسلمانوں کی نیو جنریشنز میں سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری کو جاننے کا شوق پیدا ہوا ہے، تو وہیں دوسری طرف BBC جیسی کچھ نیوز ایجنسیز نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جھوٹی افواہوں کو پھیلانا بھی شروع کر دیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار کئی ایسے نیوز چینلز پر ایسی رپورٹس آ رہی ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں کو ایک ظالم کے طور پر دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دوستو یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ سعودی عربیہ کے کنگ کا سن 1818 میں استنبول شہر میں سر قلم کر دیا گیا تھا، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے اس کنگ کا سر قلم کروانے کے بعد بھی اس کی لاش کو آیا صوفیہ مسجد کے سامنے 3 دن تک لٹکانے کا حکم دیا تھا، اور اس سعودی عربیہ کے کنگ کی لاش 3 دن تک لگاتار لٹکی رہی تھی۔ لیکن دوستو آخر ایسی وجہ کیا تھی کہ جو سلطنت عثمانیہ کو ایسا کرنا پڑا تھا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام چیزوں پر بات کریں گے اور آپ کو اس کی ریئلٹی بتائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے دماغ میں بھی BBC کی اس رپورٹ کو دیکھ کر کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو آپ اس ویڈیو سے دور کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح لائک کریں تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو اگر آپ نے سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری کو صحیح طریقے سے پڑھا ہے تو آپ نے یہ بھی ضرور پڑھا ہوگا کہ سلطنت عثمانیہ کیسے ختم ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تھی فرسٹ ورلڈ وار میں، یعنی پہلے وشو یدھ میں، اور فرسٹ ورلڈ وار میں بھی سلطنت عثمانیہ نے پہلے 2 سالوں میں مل کر جرمنی کے ساتھ فتح حاصل کی تھی، لیکن آخر میں جا کر سلطنت عثمانیہ کمزور پڑتی چلی گئی اور اتنی خطرناک ہار ہوئی کہ اس کو پوری دنیا سے اپنی خلافت کو ختم ہی کرنا پڑ گیا تھا۔ دوستوں ان کی ہار کیوں ہوئی تھی؟ ان کی ہار کا سب سے بڑا ریزن تھا عرب کے لوگوں کا بغاوت کرنا۔ اگر عرب کے شیخ برٹین کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف بغاوت نہیں کرتے تو سلطنت عثمانیہ کبھی بھی نہیں ہار سکتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ ہاری تھی تو عرب میں بغاوت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے لارنس آف عربیہ کی ہسٹری ضرور پڑھی ہوگی۔ یہ وہ عیسائی جاسوس تھا کہ جس نے عربوں میں گھس کر ان شیخ لوگوں کو گمراہ کیا تھا اور ان کے ساتھ مل کر اپنی ہی خلافت یعنی مسلمانوں کی ہی سلطنت کے خلاف بغاوت کروا دی تھی، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے فرسٹ ورلڈ وار میں پیر اکھڑ گئے تھے اور وہ چاہ کر بھی اس یدھ میں دوبارہ نہیں سنبھل پائی۔ لیکن دوستو ابھی تک تو آپ یہی سنتے آ رہے ہوں گے کہ عربوں کے شیخوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جو غداری کی تھی یعنی بغاوت کی تھی وہ 1900 کچھ میں کی تھی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب کے شیخوں کی بغاوت بھلے ہی 1918 یا 17 میں نکل کر سامنے آئی تھی، لیکن اس کی شروعات 100 سال سے بھی زیادہ پہلے سے ہو چکی تھی، یعنی اس کی شروعات ہوئی تھی 1800 کے بالکل شروع میں۔ دوستو جن شیخ لوگوں کو آج آپ سعودی عربیہ کی گدی پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، انہی کے خاندان میں آج سے تقریباً 200 سال پہلے یعنی 17ویں صدی کے آخر میں اور 18ویں صدی کے شروع میں ایک شخص پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سعود۔
عبداللہ بن سعود کے والد کا نام سعود بن عبدالعزیز تھا، اور سعود بن عبدالعزیز یہ وہ انسان تھا کہ جس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر کے مکہ اور مدینہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ اور اس کے خلاف جنگ شروع ہونے ہی والی تھی کہ اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس نے اپنے انتقال سے پہلے ہی اپنے بیٹے عبداللہ ابن سعود کو اپنا جانشین بنایا اور اس کو یہ نصیحت کی کہ وہ کسی بھی طرح مکہ اور مدینہ پر اپنا قبضہ بنائے رکھے اور سلطنت عثمانیہ کو شکست دے۔ عبداللہ ابن سعود نے بھی اپنے والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ترکوں کے خلاف یعنی خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور مدینہ پر قبضے کو جاری رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کے اس وقت کے سلطان نے جب یہ حرکت دیکھی تو انہوں نے مصر سے ایک فوج روانہ کی۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج جب سعودی عربیہ میں داخل ہوئی تو عبداللہ ابن سعود ان کے سامنے کچھ گھنٹے بھی نہیں ٹک سکا اور سلطنت عثمانیہ کی فوج سے اپنی جان بچانے کے لیے فرار ہو گیا، لیکن آخرکار 1818 میں عبداللہ ابن سعود کو سلطنت عثمانیہ کی فوج کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج اس کو گرفتار کر کے استنبول لے گئی، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی ہوا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ان تمام بڑے بڑے لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا کہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور عرب کے مسلمانوں کے دماغ میں اپنی ہی خلافت کے خلاف زہر بھرا تھا۔ دوستو، ایک بار کو تو یہ ہو سکتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان ان کو موت کی سزا نہیں سناتے، لیکن ان کی موت کی سزا سنانے کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن سعود نے حضرت امام حسین کی مزار کے ساتھ بہت بے حرمتی کی تھی، یعنی ان کی مزار پر حملہ کر کے ان کی مزار کے بہت سارے حصے کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ عبداللہ ابن سعود کی اسی حرکت کی وجہ سے ہی اس وقت کی پوری قوم مسلم اس کے خلاف بھڑکی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت کے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو بھی اس کی موت کا فوراً آرڈر جاری کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ آخر اگر اس نے بغاوت کی بھی تھی تب بھی اسے موت کی سزا نہیں سنانی چاہیے تھی، تو ان لوگوں سے بس میرا ایک ہی سوال ہے، وہ لوگ مجھے دنیا کی کسی بھی ایک ایسی سلطنت کا نام بتا دیں کہ جو سلطنت غدار کو موت کی سزا کے علاوہ کوئی اور سزا سنایا کرتی تھی۔ دوستو، آپ کسی کی بھی ہسٹری پڑھ لیجئے، ہمیشہ آپ کو ایک ہی چیز ملے گی، جس نے بھی سلطنت کے ساتھ غداری کی ہے اسے موت کی ہی سزا ملی ہے۔ دوستو، بھلے ہی 1818 میں عبداللہ ابن سعود اپنی چال بازی میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا، لیکن ٹھیک 100 سال بعد اس کی نسلوں نے وہی کام کر دکھایا جو وہ چاہتا تھا، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے میں جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ عربوں کے شیخوں کی بغاوت تھی، اور آج بھی اس کی نسل میں پیدا ہونے والے لوگ جو سعودی عربیہ پر حکمرانی کر رہے ہیں وہ یقیناً مسلمانوں کے رہنما نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف مسلم دشمنوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، اور وہ آج بھی ہر وہ کام کر رہے ہیں جو خود مذہب اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تمہارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا کہ کیوں سر کٹا تھا، کیا وجہ تھی، پوری حقیقت پوری سچائی سامنے آ گئی۔ لیکن سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی مسلم کنٹری ہیں، گلف کنٹری جسے ہم لوگ کہتے ہیں، مسلم حکومتیں ہیں، یہ سب کے سب سمجھ لیجیے نام کے مسلمان ہیں، سب کے سب ایسے ہی ہیں، زیادہ تر ایسے ہی ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو سوچیے غزہ کا کیا حال کیا، کسی مسلم کنٹری نے بولا؟ نہیں بولا۔ یہ سب کے سب سی عیاش ہیں اور عیاش پرست ہیں اور ان کے غلام ہیں جو مسلمانوں سے مطلب بہت جلتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا سب سے بڑے دشمن کے یہ غلام بنے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف ان کو اپنی عیاشی سے مطلب ہے اور کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام کو ان کو دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، آپ لوگ خود سوچئے، حال ہی کی بات ہے، ابھی نئی خبر تھی کچھ مہینے پہلے کی کہ سعودی عربیہ میں شراب کو عام کر دیا گیا۔ سوچئے، اس شہر کو عام کر دیا جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی ہے۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ ان لوگوں کو صرف اپنی عیاشی سے مطلب ہے اور غلامی کی زندگی جئیں گے بس۔ ان لوگوں کو کچھ نہیں کرنا کیونکہ ان کا پیسہ آ گیا ہے، بس صرف عیاشی کریں گے۔ نہ غزہ کا کیا حال ہوا، دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کو پورا ملبے کا ڈھیر بنا دیا، ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو صرف اپنی عیاشی سے مطلب ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا تاکہ کہ جو بھی لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں وہ دور ضرور جائیں گی۔ ہم ملاقات کریں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔